کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کچھ حقوق ہیں جو ہمارے اوپر لازم ہیں۔ مثلا ہم نے ہر کام میں اپنے مولا، اپنے اللہ، اپنے خدا کی رضامندی کو دیکھنا، دوسرے لفظوں میں طبیعت کو نہیں دیکھنا، شریعت کو دیکھنا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اسی لیے کہ کھانا پینا، اٹھنا لیٹنا، جاگنا، شادی بیاہ، باقی معاملات، یہ تو مسلمان اور کافر دونوں کرتے ہیں، تو مسلمان کیسے کرے گا؟ اگر صرف کھانے پینے کا نام زندگی ہے تو جانور کھانے پینے میں ہم سے زیادہ بہتر بیٹھے ہیں کہ انہیں پہلی کا اور یکم کا اور جاب کا اور تنخواہ کا کوئی انتظار نہیں ہے۔ اگر لیٹنا اٹھنا جاگنا ہی زندگی ہے تو پھر یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اصل زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق کر لیں، اور وہ کب بنے گی؟ جب ہم یہ بات دیکھیں گے کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا کیوں ہے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کی زندگی آپ کے اور میرے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہماری واسکٹ ہے، بھئی اس جیسی میں نے واسکٹ سلوانی ہے تو یہ جا کر درزی کو دیں گے، اسے رنگ بتائیں گے، طرز سلائی بتائیں گے، پوری ترتیب بتا کر اسے کہیں گے ایسا بنا دے۔ اس نے ویسا بنا دیا تو وہ اجرت کا مستحق ہے، اس کی مخالفت کر دی ہے تو وہ کوئی اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی طرز زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اس نمونے کے مطابق اپنی چال ڈھال کو ڈھال دیں گے تو ہمارے لیے آخرت میں نجات ہے، ورنہ کوئی نجات نہیں۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 21، رب کریم نے ہمیں یہی سمجھایا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کریم کی زندگی میں بہترین نمونے موجود ہیں۔ اچھا، یہ نمونہ کس لیے؟ کس بندے کے لیے؟ تو رب کریم نے اس کے لیے بھی 3 شرطیں لگائی ہیں۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہر بندہ اس نمونے سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ فائدہ لینے کے لیے 3 بنیادی چیزیں چاہیے۔ لمن کان یرجو اللہ، وہ بندہ اللہ پر اعتماد رکھنے والا ہو، اللہ سے ملاقات کا معنی مذہب شریعت کو ماننے والا ہو۔ لمن کان یرجو اللہ، اللہ کو مانے۔ نمبر 2، والیوم الآخر، اسے قیامت کا ڈر ہو کہ مجھ سے باز پرس ہوگی اگر میں نے کسی کا حق کھایا۔ نمبر 3، وہ زندگی غافل نہ گزارے، وذکر اللہ کثیرا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم میں نہیں ہیں، ہمارے لیے پیغمبر کی زندگی سے فائدہ اٹھانا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اور ہم حضور پاک علیہ السلام کے علاقے کے نہیں ہیں، آپ اور ہم حضور پاک کی عرب قوم سے نہیں ہیں، آپ اور ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ ابو جہل عرب تھا، حضور پاک کے علاقے کا تھا، اپنے خاندان کا سردار تھا، اور رسالت مآب کے بچپن لڑکپن جوانی کو جانتا تھا، پر اس کے لیے تو رسالت مآب کی زندگی نمونہ تھی، پر اس نے عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ اس میں لمن کان یرجو اللہ نہیں تھا، والیوم الآخر نہیں تھا، وذکر اللہ کثیرا نہیں تھا، اس لیے وہ دنیا کو ایسے دنیا گزار رہا تھا۔ ہماری زندگی بھی ویسے ہو تو پھر ہم میں اور ابو جہل کی زندگی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میرے دوستو، میں ایک نکاح کی مثال دیتا ہوں۔ ہم شادی بیاہ میں نکاح کرتے ہیں، نکاح کافر کا بھی ہے، مسلمان کا بھی ہے۔ مسلمان کے نکاح اور کافر کے نکاح میں بڑا فرق ہے۔ یہاں نسل کے حلال ہونے کے لیے گواہ ضروری ہیں، شرائط ضروری ہیں، حق مہر ضروری ہیں، پھر ترتیب احکام نکاح کے ضروری ہیں، ورنہ خالی شہوت کو پورا کرنا تھا تو شہوت کو پورا کرنا تو جانوروں میں بھی ہے، اس میں تو کوئی نسل کا معاملہ نہیں ہے۔ صرف ہم نے اپنے سیکچول پاور کی ڈیزالونگ کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانے کی ذمہ داری پوری کرنی۔